بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی پوچھتا ہے اور اب جلال میں آ کر کے کہنے لگا اب اس صحابی کی ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو تین جگہ سے کاٹو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورس، میں غلام حیدر مسلم اسکالر ڈی ایچ کا کریٹر مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان جو رحیم یار خان جامعہ مدرسہ رحیمیہ ترتیل القرآن میں انہوں نے ایک بیان فرمایا تھا 1979 میں، تو اس میں تمام صحابہ کرام کے واقعات ہیں جنہوں نے دین و اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، اور علماء کرام جو ہندوستان اور پاکستان کے علماء کرام تھے انہوں نے دین اسلام کے لیے جتنی قربانیاں دیں ان کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے، آپ کو پسند آئے گا، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو نئے دوست سبسکرائب کریں۔ میں بے حد مشکور ہوں آپ دوستوں کا، آپ بہن بھائیوں کا، آپ بزرگوں کا جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیو کو غور سے دیکھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ ہی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو سماعت فرمائے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، شان صحابہ اور شان علماء دیوبند۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا بصير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلاكما على الخير إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، مدرسہ عربیہ رحیمیہ ترتیل القرآن کا یہ سالانہ تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے. علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان، پکا دیندار بنائے، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہم نے ساری عمر جرم کیے، روح سیاہی کرتے رہے، پروردگار عالم ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں ہمارے جرموں کی ہمیں سزا نہ دے. مدارس دینیہ کی جو اس وقت ضرورت ہے وہ سمجھدار آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے، اور یہ دور جس طرح کا گزر رہا ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں. پرفتن دور ہے، پر آشوب وقت ہے، ہر رات نئی، ہر دن نیا، نئی بات، نئے چرچے آپ حضرات رات دن سنتے ہیں اور منتظر ہیں اس بات کے کہ کون سا وہ دن آئے گا کہ صبح کی 6 بجے کی خبروں میں نظام مصطفیٰ کے رائج ہونے کا اعلان ہوگا.
ہر آدمی متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد، دیندار، گناہگار، میں کہتا ہوں پرلے درجے کا جو گناہگار ہے وہ بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھتا ہے، اسے بھی یہ انتظار ہے کہ کون سی گھڑی آئے میں یہ اپنے کانوں سے سنوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ساری ہو گیا۔ مگر دوست کچھ حالات ایسے ہیں شاید یہ تمنا قبر میں ہی ساتھ لے کے نہ جانی پڑے، اس وجہ سے کہ دھوکہ 1 دن کا، 2 دن کا، فریب سال کا، 2 سال کا، 30 سال کا عرصہ گزار دیا، اور بجائے اسلام کے نفاذ کے، قرآن کریم کے دستور نافذ کرنے کے، الٹا اسلام کی مخالفت اور دیندار طبقے کو مطعون کرنا۔ ہم تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہتا کہ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کیا ضرورت پڑی ہے اس طبقے کو متون کرنے کی؟ مولوی یوں کرتا ہے، علماء یہ چاہتے ہیں، مسلم اسکالر DH، کبھی یہ بہانہ تلاش کر لیا جاتا ہے کہ صاحب ان میں اختلاف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اختلاف اور بھی تو باتوں میں ہوگا، تم نے ان کے بارے میں تو کبھی نہ سوچا۔ استغفر اللہ۔ انسان بالخصوص مسلمان جب بھی قرآن کریم کے بارے میں کوئی لفظ سنتا ہے اس کی زبان رک جاتی ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا انسان گناہ کرتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن کریم میں اس کے متعلق یوں حکم آیا تو وہ فوراً جھک جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اور یہ ساری بات پیدا کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ ہمارا اس ملک میں اسلام پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، قرآن کریم پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، ایمان پہ ہمارا خرچ کچھ نہیں ہوا۔ اگر خرچ ہو چکا ہوتا تو ہمیں دکھ آتا۔ میں کہوں گا ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو 30 سال کے عرصے میں آج تک صحیح معنوں میں سیٹ نہ ہو سکے، جنہوں نے پانی پت، کرنال، سونی پت، روہتک، حصار، دہلی، غازی آباد کے علاقوں میں خون کی ندیاں اور نالیاں اپنے آنکھوں سے بہتی دیکھی، تم ان کے سامنے آج کیا منہ لے کر آؤ؟ سوائے اس کے کہ آدمی کوئی فریب کی بات کرے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو آج تک خدا کی بے نیازی کو بھی نہیں مانا۔ کیوں بھائی تمہارے رحیم یار خان میں خدا بے نیاز ہے؟ اللہ پاک بے نیاز ہے؟ ہم نے تو اس کی بے نیازی یوں دیکھی، وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے اور وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور اگر وہ چاہے تو گنجے کو اندر کر دے۔ کون پوچھے اسے؟ مالک کائنات جو ہوا، کس کی جرأت، کس کی مجال؟ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس موجود ہے، وہی سب کا پیدا کرنے والا اور وہی سب کا کارساز ہے۔ اس کے سوا کسی کی بگڑی بنا کوئی نہیں سکتا، اس کے سوا اجڑوں ہوا کو بسانے والا کوئی نہیں، بچھڑوں ہوا کو ملانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں لوگوں آؤ اب تو اسلام کی طرف آ جاؤ، اور اگر نہیں آؤ گے تو خدا کا قرآن تمہارا محتاج نہیں، نظام مصطفیٰ تمہارا محتاج نہیں، صحابہ کی عظمت تمہاری محتاج نہیں۔ تکڑے ہو جاؤ، در خیبر کے قریب روسی ٹینک آ گئے، اب تمہاری ایسی تیسی پھرنے کا وقت آ گیا، سب مریں گے ہم اب۔
نہ بچے گا پیر، نہ بچے گا مولوی، نہ بچے گا وزیر، نہ بچے گا سفیر، یکدم رگڑا لگے گا۔ خدا کے دین کے ساتھ جب کوئی غداری کرتا ہے اللہ پاک پھر اسے سزا دیتا ہے۔ 1917 کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس شہر میں، جس مسجد میں 45 سال تک بخاری شریف لکھی اور اس کا درس دیا، آج وہ مسجد شراب خانہ بنا ہوا ہے۔ امام مسلم نے 37 برس تک جس مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا درس دیا، آج وہ مسجد ناچ گھر بنا ہوا ہے۔ سمرقند، بخارا، اس کے قرب و جوار کے علاقے، تمام کے تمام علاقوں میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں۔ نہ رہیں گی کوٹھیاں، نہ رہیں گے بنگلے، نہ رہو گے ذمہ دار، نہ رہو گے تاجر، نہ رہے گی ملازمت، تمام کو رگڑا لگے گا۔ یہ سزا ملے گی قرآن سے غداری کرنے کی۔ پھر یوں کہنے سے بات نہیں بنے گی، جی میں تو 5 وقتہ نماز پڑھا کرتا تھا، پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے تیری تو پہلے ضرورت ہے، جی میں نے تو 3 حج کر رکھے ہیں، واہ واہ تو اور تو ہلا ہلا پھر بھی جائے گا، پکڑو اسے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر دکاندار بھی، ذمہ دار بھی ہر سال میں حساب کرتے ہیں کہ ہم نے کمایا یا گمایا، اور ہمارے ملک والوں نے 30 سال کے بعد آج تک حساب نہیں کیا کہ ہم نے کمایا یا گمایا۔ کون حساب کرے؟ کوئی والی وارث ہو تو کرے۔ بس یہ شکل بنی ہوئی ہے کہ آئے تھے اس باغ میں سیر گلشن کر چلے، آئے تھے اس باغ میں سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ کوئی اس کو اپنا نہیں سمجھتا، اگر اپنا سمجھا جاتا تو اس کے ساتھ یہ حالات نہ کیے جاتے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور چلتے چلتے دکھے ہوئے دل سے کہتا ہے کہ اڑ جاؤ اے بلبلو اس باغ میں رہنا نہیں، اڑ جاؤ اے بلبلو اس باغ میں رہنا نہیں، اس باغ کا مالی چل بسا اس باغ سے لہنا ہے نہیں۔ کون دکھ کرے؟ ارے جس کی بیٹی کافر کے ہاتھ میں اب تک موجود ہو، یا وہ دکھ کرے گا، یا جس کا خاندان بے گور و کفن، ارے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی نماز جنازہ نہ ہوئی، کفن نصیب نہیں ہوا، ان کی کھوپڑیوں کو کتے گھسیٹے پھرے، ان کی روحوں کو کیا جواب دو؟ جو آتا ہے وہی کہتا ہے اسلامی نظام بن رہا ہے، جی بن رہا ہے، یہ پچھلے کمرے میں بن رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی کیا بنے گا، رندا پھیر رہے ہیں، اسے رگڑ کر کے باریک کر رہے ہیں، آئے گا کب؟ خدا کا قرآن کوئی دور ہے؟ امام الانبیاء کی سنت تم سے چھپی ہوئی ہے؟ اور لوگوں، گنبد خضرا میں تمہارے اس آئین کا انتظار ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان انتظار میں ہے کہ پاکستان کے لوگ کب نظام مصطفیٰ کا اعلان کریں گے۔ لوگوں نے قربانیاں دی، کئی لوگ بیٹھ کے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی قربانیاں دی مگر رہ گا گئی، نہیں نہیں نہیں، اللہ میرا ایمان ہے اللہ پاک کسی کی محنت نہیں رکھتا۔ نیک آدمی، اچھا آدمی کسی مزدور کی مزدوری یہاں نہیں رکھتا تو خدا کسی کی مزدوری کیسے رکھ لے گا؟ جس نے قربانی دی ہم نے دیکھا، شجاع آباد کا ایک نوجوان شیخ نصیر الدین مرحوم جسے گولی لگی شہید ہو گیا، 4.25 ماہ کے بعد ہائی کورٹ کے حکم پر اس کی میت کو قبر سے نکالا گیا۔ لاکھوں آدمی دیکھنے والا تھا، اخباری نمائندے تھے، پولیس تھی، حکام تھے، لوگ تھے، پیر مولوی فقیر تھے، سب نے دیکھا۔ ارے 4.25 مہینے قبر میں رہنے کے بعد ارے کھال تو کیا بگڑے گی، پیٹ تو کیا پھٹتا ہوگا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے تمام کا کہ ابھی تو صورت میں بھی فرق نہیں آیا۔ اور جس نے دیکھا جا کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مسکرا رہا،
اور جب ڈاکٹر نے سر میں ذرا سا نشتر دیا تو لہو بہنے لگا، لہو بہنے لگا۔ کھانے وال میں اسی طرح سے ہوا، جگہ جگہ اسی طرح سے ہوا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام صرف تڑپنا ہے، ہمارا کام صرف جد و جہد کرنا ہے، پورا کرنا خداوند عالم کی ذات اقدس کا کام ہے۔ ہم یہ چاہیں اور یہ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اس قرآن کے لیے، اس ایمان اور اسلام کے لیے کس قدر قربانیاں دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، دوپہر کا وقت ہے، کچھ دیر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پوچھا ابو بکر دھوپ کے وقت میں نماز سے اتنی دیر پہلے کیوں آ بیٹھے؟ فرمایا عمر کیا بتاؤں، آج میرا دوسرے دن کا فاقہ ہے، بھوک نے بےتاب کر دیا، بے چینی کی وجہ سے مسجد میں آ بیٹھا ہوں۔ عمر فاروق فرمانے لگے اے ابو بکر سچ کا، پر میں اپنی حالت کیا بتاؤں، آج میرا 3 دن کا فاقہ ہے۔ دونوں اصحاب بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، دونوں صحاب سے بات پوچھی، دونوں نے اپنی وجہ بیان فرما دی۔ اس کے بعد سرکار مدینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اے ابو بکر آج میں محمد الرسول اللہ کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ جا پہنچے۔ انہوں نے کھجوریں لا کر سامنے رکھ دی، جلدی سے کھانا تیار کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا گیا، حضور نے فرمایا اے ابو ایوب ویسے بھی نبی، ویسے بھی پیغمبر اور ویسے بھی میں ابا ہوں، 5 دن کا میرا فاقہ ہے، میرا اندازہ میری فاطمہ کا اس سے بھی زیادہ ہے، جلدی کر میری بیٹی کو کھانا پہنچا کے آ، جب تک اسے نہ پہنچے میں محمد الرسول اللہ کے حلق سے لقمہ گزرے گا نہیں۔ 5 دن کے فاقے کاٹ دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی عظمت کے لیے، ورنہ اللہ پاک نے پوچھا میرے محبوب اگر چاہو تو احد پہاڑ سونے کا بنا کر آپ کے حوالے کر دوں اور یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا۔ کس وقت میں ان حضرات نے قربانی نہیں دی؟ ابن کثیر اٹھاؤ، ابن جریر دیکھو، اللہ اللہ، ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حکومت ہے، مسیلمہ کذاب سے صحابہ کرام کا تنازع ہوا، جھگڑا ہوا، وہ مدعی نبوت بنا۔ آج کل پھر اخبار میں خبریں آ رہی ہیں، لاہور میں ایک پاگل نے پھر کہا کہ میں بھی نبی ہوں، جس کے سر میں جوتے کھانے کی کھرکھشی اٹھتی ہے نا وہی کہتا ہے میں نبی ہوں۔ مدعی نبوت ہوا کہ میں نبی ہوں۔ صحابہ کرام نے اس سے جنگ کیا، لڑائی کرتے کرتے ایک صحابی حضرت خویب بن زید انصاری نوجوان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، پکڑ لیا گیا۔ صحابی کو گرفتار کر کے قید کر لیا، رسیوں میں باندھ دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، اور سامنے آ کر کے مسیلمہ کہنے لگا اپنے کلمے میں تبدیلی کر لے، تھوڑا سا فرق ڈال لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ صحابی کہتا ہے مجھے یہ کلمہ سڑک پہ پڑا ہوا نہیں ملا، گھر کے آنگن میں نہیں ملا، دروازے پہ سے نہیں ملا، تجھے کیا معلوم اس کلمے کی میں نے کیا قیمت چکائی ہے، اس میں تبدیلی کیسے کروں؟ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ چنانچہ مسلمہ نے حکم دے دیا صحابی کے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی کو کاٹ دو۔ صحابی رسول کی ایک انگلی کاٹ دی گئی، خون کا پھمارا چھوٹا، دوسری انگلی کاٹ دی گئی، تیسری کو اڑا دیا گیا، ایک ایک کر کے انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ ادھر آواز بھی آتی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ
مطمئن بالایمان. صحابی جانتا بھی تھا اگر جان بچانے کے لیے میں کوئی ادھر ادھر لفظ کر دوں تو کوئی بات نہیں، لیکن صحابی کہتا ہے میری غیرت کے خلاف ہے. دائیں پیر کی ایک ایک انگلی کر کے کاٹ دی گئی، بائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے لے کر آخر تک ایک ایک کاٹ دی گئی. ہر انگلی کاٹنے کے بعد میں پوچھتا ہے اور اب جلال میں آ کر کے کہنے لگا اب اس صحابی کی ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو 3 جگہ سے کاٹو. چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، قتل نہیں کیا، نقصان کسی کا نہیں کیا، جرم یہ ہے امام الانبیاء کی آواز پہ لبیک کیوں کہی، اللہ کی توحید کا پرستار کیوں بنا، امام الانبیاء کی رسالت کا اقرار کیوں کیا. ایک ایک ہاتھ کی انگلی کو ایک ایک انگلی کو 3 جگہ سے کاٹ رہے ہیں، خون کے پھنگارے چھوٹ رہے ہیں. 5 انگلیاں کاٹ دی، پھر بائیں ہاتھ کی ساری انگلیوں کو کاٹ دیا اور سامنے آ کے کہتا ہے اب بھی اگر تو مان جائے میں تجھے آزاد کر دوں گا. صحابی کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ پاک نے فرما دیا جو لوگ اپنی جان کے بدلے میں میری رضا خرید لیں گے میں ان کا اور وہ میرے. ہاتھوں پاؤں کی تمام انگلیاں کٹوانے کے بعد بھی صحابی کے ایمان میں جنبش نہیں آئی، تزلزل نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا. ہم میں سے بے شمار لوگ اس قسم کے ملیں گے، وہ ہمیں بھی سبق دیتے ہیں کہ چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو. آخر جی چٹ لگانا چاہیے، گزارا کرو جیوے ہوئے. اچھا جیوے کا کیا مطلب؟ کوئی نہیں ہمیں سمجھاتا کہ جیوے کیوے کا کیا مطلب. یا تو یہ صورت ہوگی کہ کبھی مسلمان بن گئے کبھی ہندو بن گئے، یا یہ شکل ہوگی کہ کبھی یہودی بن جاؤ کبھی مسلمان بن جاؤ، اور چلنا چلانا کیا ہے. شکلیں ہماری خلاف، اعمال ہمارے خلاف، لباس ہمارا خلاف، آخر صورت کون سی بنے گی کہ ہم اسلام کو لے کر کے کھڑے ہوں. صحابی کی 20 انگلیاں کاٹنے کے بعد بھی پوچھا تو صحابی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا. مسلمہ کہنے لگا ہے کوئی جان بچانے کا پروگرام؟ کہنے لگا ہو ہے. نے کہا کیا؟ کہنے لگا تو میری جان بچانے کا پروگرام بناتا ہے اور میں آج تک اپنی جان دینے کا پروگرام بناتا رہا، آج ہی تو موقع بنا، جلدی کر میری روح بے تاب ہے، میں جانا چاہتا ہوں کہاں پہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میں نے سنا ہے جو اس کی راہ میں مر جاتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں بل احیا، او لوگوں میں خدا کہتا ہوں وہ مرتا نہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے. صحابی کہنے لگا جلدی کر میرا پروگرام پورا ہو رہا ہے. ابن کثیر میں لکھا ہے کہ پیروں کی طرف سے صحابی کو قیمہ بنانا شروع کر دیا، ٹوکا کرنا شروع کر دیا، گھٹنوں کے قریب پہنچے کہ صحابی کی روح پرواز کر گئی. کس حالت میں یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. بچنا چاہتے تو صورت بنتی تھی لیکن بچاؤ کی کوئی صورت خود ہی نہیں بنائی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا. حضرت ام حکیم ہے سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، کس خاندان کی؟ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی ہے، بڑے سخت خاندان کی عورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو سفیان کی گھر والی ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے آئی تو حضور نے فرمایا کہ توبہ کر شرک سے. اس نے کہا میں توبہ کرتی ہوں. توبہ کر چوری سے.
انہوں نے کہا خیر چوری تو میں کرتی نہیں پر توبہ کرتی ہوں. پھر حضور نے فرمایا توبہ کر زنا سے. اکڑ گئی, کہنے لگی میں زنا سے توبہ کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں توجہ کرنا. کہنے لگی میں توبہ کروں زنا سے؟ حضور نے فرمایا ہاں تو کر. کہنے لگی یا رسول اللہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو زنا سے توبہ کروں؟ ہمارے تصور میں باوجود کفر کے کبھی زنا آیا ہی نہیں. یہ کون سی عورت ہے جس نے امیر حمزہ کا ارے مذہب کی دشمنی میں آ کر امیر حمزہ کا کچا کلیجہ تو چبایا, پر ہندا کہتی ہے ساری عمر میں نے غیر سے کبھی آنکھ نہیں لڑائی. اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ عرب کے بدو, عرب کے جاہل. ارے عرب کے بدوؤں کی تہذیب دیکھو, ہندا کہتی ہے کہ زنا کی توبہ آپ کسی بازاری عورت سے جا کے کرائیں. شرک سے میں توبہ کرتی ہوں, ٹھیک ہے ہم نے شرک کیے اور رج رج کے کیے اور پکے ہو کے کیے. حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا میدان جہاد میں کھڑی ہے. خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہند اے ام حکیم میری ساتھ نکاح کر لے. تلواریں چل رہی ہیں, لہو کی ندیاں بہ رہی ہیں, اور یہ کہتا ہے میرے ساتھ شادی کر لے. کوئی اور عورت ہوتی تو کہتی منہ دیکھو شادی کرنے والے کا. اس موقع پر یہاں لیکن وہ جانتی تھی کہ شادی صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی, امام الانبیاء کی سنت بھی ہے. اس لیے توہین امیز کلمہ کہنے سے باز رہی اور کہنے لگی خالد ٹھیک ہے شادی کرنی چاہیے لیکن ذرا موقع مناسب تو دیکھو. خالد بن سعید نے آگے بڑھ کر کے کہہ دیا ام حکیم اس لیے تقاضا کر رہا ہوں کل اسی میدان میں میری شہادت کا پروگرام ہے. کل میں اس میدان میں شہید ہونا چاہتا ہوں, اس لیے نکاح کے لیے میں نے کہہ دیا تھا. اب اس عورت کو چاہیے تھا نا کہ کل اگر مری جانا ہے تو خامخواہ مجھے بیوہ بنانا ہے. تمہارے رحیم یار خان میں اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ ہوں تو میں کروڑا پتی اور بڑا لینڈ لارڈ اور بہت بنگلے کوٹھی اور یہ میرا لڑکا ہے اس کے لیے رشتہ چاہیے لیکن انشاءاللہ اگلی جمعرات کو مر جائے گا, یہ اسے کون دے رشتہ, کون دے سکتا ہے؟ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی ام حکیم کہنے لگی خالد اگر یہ دل کا پروگرام ہے اور باقی کل شہادت کا پروگرام بنائے بیٹھے ہو پھر میں ابھی ابھی نکاح کے لیے تیار ہوں. حکیم کیا تجھے بیوہ بننے کی عادت پڑ گئی؟ تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آج تیری شادی کل تو بیوہ ہو جائے گی. کہنے لگی اور تو کچھ نہیں, اتنی بات سوچتی ہوں کل پروردگار عالم کے حضور میں جب میری پیشی ہوگی اللہ پاک مجھے یوں کہہ کر کے بلواویں گے بلاؤ دو شہیدوں کی بیوہ کو, میں اس پر فخر کروں. صبح ہوئی, خالد بن سعید نے تلوار اٹھائی اور کہنے لگا ام حکیم خدا حافظ. ام حکیم کہنے لگی ذرا ٹھہر جا. حضرت خالد بن سعید کے دل کو ذرا دھچکا سا لگا کہ عورت ذات ہے, کوئی کچی بات نہ کہہ ڈالے. چلتے ہوئے کہنے لگی او خالد یہ بتاؤ دائیں طرف حملہ کرنے کا پروگرام ہے یا بائیں طرف؟ نظر جما کے دیکھ رہے ہیں عورت کا کیا مطلب دائیں طرف حملہ ہو یا بائیں طرف ہو, تیرا کیا مطلب؟ کہنے لگی بولو, بول کے بتاؤ کس طرف حملہ کرنے کا پروگرام ہے. اس نے کہا کیوں؟ ام حکیم نے فوراً تلوار نکالی اور کہنے لگی جس طرف تم جاؤ گے دوسری طرف میں جاؤں گی تاکہ ہم دونوں کا برابر کا حصہ پڑ جائے. تلوار دکھائی خالد بن سعید کے سامنے, پھر بھی یہ سوچا کہ عورت ذات ہے یہی تلوار گما گمو کر کے رکھ دے گی. لکھا مورخ کہتا ہے, انگریز مورخ کہتا ہے کہ دائیں طرف خالد بن سعید گئے اور بائیں طرف ام حکیم نے للکار کر حملہ جو کیا 1 منٹ میں 7 کافروں کی گردنیں کاٹ دی.
وجہ کیا تھی؟ اتباع سنت کی برکت اور آخرت کے اندر جو درجات ملتے ہیں ان کی رضا جوئی کے لیے، ان کے حصول کے لیے صحابہ کرام نے ہر موڑ پہ قربانیاں دی، اور اس طریقے پہ دی کہ دنیا آج تک قیامت تک ان کو یاد کرتی رہے گی۔ کئی قسم کے لوگ ہیں ہم میں، کچھ لوگ کتابوں کا مطالعہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب سمجھیں گے بھی، بیان بھی کریں گے، اور کچھ بدنصیب اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے عیب نکالیں گے، عیب جوئی کریں گے۔ ارے عیب جوئی کرنے کے لیے ابو جہل کا خاندان نہیں ملتا، عتبہ اور شیبہ کا خاندان نہیں ملتا، امیہ بن خلف نہیں ملتا، ایک ابو بکر اور فاروق اعظم کے گھرانے سستے ملے ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے قربانی دی صحابہ کرام نے، اور ہر وقت میں احد کے دن میں مدینہ منورہ میں یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے ساتھ کچھ مشابہت رکھتا تھا، ان کی شہادت کے بعد کافروں نے یہ للکار مار دی، اللہ غنی۔ ادھر صحابہ کرام بڑی جافشانی سے لڑ رہے ہیں، کئی صحابہ کرام زخمی ہو گئے، کئیوں کو شہادت مل گئی۔ ادھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو کر مدینہ منورہ سے باہر نکل آئیں۔ کچھ لوگ آتے دکھائی دیے، ارے تم کہاں سے آئے ہو؟ مائی ہم احد سے آئے ہیں، اور میرے آقا کی خیریت بتاؤ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مائی حضور تو خیریت سے ہیں، پر تیرا ابا شہید ہو گیا۔ بیٹھ کے رونا نہیں شروع کر دیا، رونے نہیں لگی۔ تھوڑی سی دور آگے چلی، ایک اور ٹولی ملی، انہوں نے خبر سنا دی حضور خیریت سے ہیں، البتہ تیرا خامن شہید ہو گیا۔ پھر آگے چلتی ہے، تیسری ٹولی نے خبر سنا دی حضور تو خیریت سے، البتہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ چوتھی ٹولی نے خبر سنا دی حضور تو خیریت سے، البتہ تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ ایمان دیکھو، عزم دیکھو، ارادہ دیکھو، جذبات دیکھو۔ ارے ایک عورت کے 4 ہی تو رشتہ دار ہوتے ہیں، باپ گیا، بھائی گیا، بیٹا گیا، خامند گیا، نہ روتی ہے، نہ دھاڑ دھاڑ کرتی ہے، نہ شور مچاتی ہے، ڈھونڈتی پھرتی ہے، لوگوں بتاؤ میرے آقا ہیں کہاں؟ ایک غار کے کنارے پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے زنجیر کی کڑیاں نکال رہے ہیں، خون کے پھمبارے دور دور گر رہے ہیں، صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہیں، زید بن سکن یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اور ایک آیا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے پوچھا لوگوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہ سنا ہے حضور شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر حضور شہید ہو گئے تو تم دنیا میں جی کے کیا کرو گے؟ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی جانوں کو قربان کر دو۔ نعرہ مارا اور بیچ میں جا کے گھس گئے، آن کے آن میں صحابی کے ٹکڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے، اور یہ مائی جب حضور کے قریب پہنچی، قربان جاؤں اللہ پاک ایسی مائی پھر بھی پیدا فرمائے، آمین کہو۔ حضور کی خدمت میں جا پہنچی، حضور کا دامن پکڑ کر آنکھوں سے لگا کے کہنے لگی میرے آقا اب مجھے اطمینان ہوا آپ کی خیریت معلوم کر کے، آپ کا دیدار کر کے۔ حضور نے فرمایا اسماء میں نے سنا ہے تیرے 4 رشتے دار آج شہید ہو گئے، بڑا غم ہے، بڑی مجھے بھی پریشانی ہوئی، اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ آگے بڑھتی ہے اور حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے، اور 4 شہید ہو گئے، بس یہ دعا فرماؤ اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرمائے۔ اور کیسا جگر ہوگا اس مائی کا، آگے بڑھ کے کہنے لگی میرے آقا ذرا ہاتھ تو اٹھا دو، میرے لیے بھی دعا کرو، مجھے بھی شہادت مل جائے، میرے لیے بھی دعا کرو۔ کس انداز کے لوگ تھے، کیا یہ سوچا کرتے تھے؟
اور کچھ دیر کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا فلاں غازی ہو گیا، فلانا زخمی ہو گیا، فلاں صحابی شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ نے بار بار پوچھا اور فرمایا کہ لوگوں تلاش کر کے لاؤ، مجھے سب کی اطلاع مل گئی پر سعد بن ربیع کی کوئی اطلاع نہیں اور نظر بھی نہیں آتی، جاؤ جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ سعد بن ربیع کی تلاش جاری ہے۔ او لوگوں، وہ کتنی خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ، کتنے بڑے مقدر کے ہوں گے وہ لوگ جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں اور حضور تلاش فرما رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ، یہ الفاظ موجود ہیں، مولانا سے پوچھ لو، جاؤ میرے سعد کو تلاش کر کے لاؤ۔ صحابہ لوٹ لوٹ کے واپس آ رہے ہیں، نہیں ملتے جی، کسی غار میں نہیں، زخمیوں میں نہیں، غازیوں میں نہیں۔ خود ارشاد فرمایا جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر یہ آواز لگاؤ، سعد بن ربیع تم جہاں بھی ہو تجھے سرکار مدینہ نے بلایا ہے، حضور تجھے بلا رہے ہیں۔ ایک غار میں سے دھیمی دھیری سی آواز آئی، میں چل نہیں سکتا، چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تم میرے قریب آ جاؤ۔ صحابی نے جا کے دیکھا، امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان صحابہ نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک تیروں تلواروں کے 80 کے قریب زخم تھے، 80 کے قریب زخم کھائے، اور ایسے وقت میں بھی کہتا جلدی کرو مجھے اٹھا کے لے کے چلو۔ اب اس حالت میں کہاں لے کے جائے؟ نہیں جلدی کرو مجھے اٹھاؤ۔ سعد کیا بیوی سے ملنے کا پروگرام ہے؟ کہتا نہیں۔ بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ مدینے والوں سے ملنا؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ کہنے لگا میری عمر بھر کی تمنا، میری عمر بھر کی آرزو ہے، میری یہ حسرت ہے، میں نے جب سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اپنی قبر سے قیامت میں اٹھے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو آج قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبر سے اٹھیں گے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، تو اہل محشر کہیں گے یا اللہ یہ کس امت کے نبی ہیں؟ جواب ملے گا نبی نہیں، سرکار مدینہ کے امتی ہیں۔ ارے قرآن پڑھتے ان کی موت آئی اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے، اس لیے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج قرآن پڑھتا ہوا تو کون مرے گا؟ مرنے والے کو کلمہ نصیب نہیں۔ ابھی مہینہ نہیں ہوا، میرا گھر سڑک کے قریب ہی ہے، بالکل تقریباً اوپر ہی۔ صبح کے وقت میں پیٹرول پمپ ہے نزدیک، وہاں کھڑا تو نماز پڑھتے ہی میں نکلا، گرمی تھی، آئی ایک بس، ہا ہو شور ہنگامہ ریکارڈنگ، توبہ یا اللہ یہ لوگ کب سمجھیں گے؟ سارے پرندے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بستی ملوک سے تھوڑا سا آگے پہنچے، ایک کا گھر بسانے چلے تھے، 10 بسے ہوئے گھر اجڑ گئے۔ ٹکر جو ہوئی واپس بس میں لوگوں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد ہی آدمیوں کے بجائے بوٹیوں کی گٹھڑیاں بن کر آ رہی تھی۔ وہ خود ریکارڈ بجانے والا جو تھا نا، ساتھ وہ جو ان کو چلاتا ہے، وہ بھی ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ وہ اعلان کرتا ہے نا 1 روپیہ فلانے نے دیتا، وہ سارا ہی رگڑا لگ گیا، مر جائیں گے پر ہمیں کلمہ کہاں نصیب ہوگا۔ ایسی حالت میں صبح کا وقت ہے، ارے ہم سے تو پرندہ، ہم سے تو یہ دنیا کے جو جانور ہیں یہ سنجیدہ اور یہ سمجھدار۔ بڑی اچھی بات لکھی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ ہائے یہ لوگ اب کہاں تمہیں نصیب ہوں گے۔ مولانا رانچی جیل میں ہے، بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا کہ میری حالت تشویشناک ہے، میرا آخری وقت ہے، میں ملنا چاہتی ہوں، آ کر مجھ سے مل لو۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جواب دے دیا اور فرمانے لگے اگر تیرا آخری
وقت ہے تو اللہ اللہ کرتی ہوئی کلمہ پڑھتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو جا. تو اس سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. تیرا اگر وقت آ گیا دنیا سے رخصت ہو جا, چلی جا. میرا ایمان ہے کل حوض کوثر پہ انشاءاللہ میری تمہاری ملاقات ہوگی. یہ حضرات کے ان حضرات کے جذبات ہے. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اطلاع ملی کہ حضرت جی آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی اور جنازے پہ آپ کا انتظار ہے. ہوائی جہاز کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے اگر ماں کے جنازے میں شرکت کرنی ہو. اللہ والے نے جواب دے دیا, اللہ میاں میری والدہ کی مغفرت فرمائے, میں اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کے لیے, جنازے کی شرکت کے لیے, کندھا دینے کے لیے, آخری مرتبہ ماں کا منہ دیکھنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. ان حضرات نے ضمانت کی درخواست نہ دی اور آج ہم انگریز بننے کے لیے رات دن بیتاب ہیں. انگریزوں کی خیر خائی کے لیے, خود انگریز بننے کے لیے, اپنا ماحول سارا انگریزی بنانے کے لیے بیتاب ہے آج نوجوان. مولانا مدنی کے گھر سے مالٹے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے ہوئے, 6 جنازے نکلے. اللہ, مولانا جعفر تھنیسری, مولانا حمید اللہ پٹنہ والے, مولانا یحییٰ سورت والے, 3 عالم دین, 20 شیر لوہا پیروں میں ڈالا ہوا ہے اور ہیلٹر بجا رہے ہیں, پیدل چلا رہے ہیں, اور لاہور آ کر کے کہا صبح تینوں کو پھانسی دے دی جائے گی. انگریز افسر آیا اور دیکھ کر کے کہنے لگا تو یہ تینوں مولانا لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں, مبارک مبارک ہو مبارک. نے کہا کی کہ شہادت کی تمنا تھی, اللہ میاں نے بندوبست فرما دیا. میدان جہاد میں اگر ہم نہ جا سکے, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آگے نہ جا سکے, مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جھنڈے کے نیچے ہو کر اگر ہم لڑ نہ سکے, اللہ پاک نے شہادت کا لاہور میں انتظام کر دیا. بجائے رونے کے ہائے ہم مر جائیں گے اب رخصت ہو جائیں گے, مبارکباد دے رہے ایک دوسرے کو. انگریز آ کر کے کہنے لگا تم لوگ کے خبر نہیں ہے تمہارا پھانسی کا حکم ہو گیا ہے. کہ ہاں ہم لوگ کے خبر ہے. کہ پھر ہنس رہے ہو کہ ہاں اسی چیز کی تو تلاش میں لگے ہوئے تھے. تم نے کہا واہ بھائی واہ توبہ, یہ مسلمان ہے, یہ موت پہ ہنس رہے ہیں. جا کے اسی وقت رپورٹ دی, ان کو ہم خوش نہیں دیکھنا چاہتا, ان کی سزائے موت کو معاف کر کے عمر قید میں بدل دو, ان کو نہیں دیکھنا چاہتے خوش. مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں کہ جس دن یہ حکم ملا تھا میں نے رات کے وقت درخت کے پتے چبا کر کے روزے کی نیت کر لی, اللہ کی حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہتا ہوں. اور سارا دن مار پڑی, ہوش آیا تو رات تھی, درخت کے پتے گھاس کے تنکے توڑ کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیوار کے پیچھے میرے دماغ میں گوشت چلنے کی بو آئی, میں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھا درجنوں عالم دین کو لٹایا ہوا ہے اور انگریز انہیں پسلیوں پہ پیشانیوں پہ چاروں طرف داغ دے دے کر کے شہید کر رہے ہیں. تمام علماء سوئم کلمہ شہادت کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو گئے, پر انگریز ظالم کے سامنے کبھی جھکے نہیں, بکے نہیں, کڑے نہیں جھکے. یہ کٹ گئے, رخصت ہو گئے, انہوں نے سب کچھ اپنا کھو لیا. مولانا جعفر تھنیسری بہت بڑا جگیردار تھا. مولانا لکھتے ہیں کہ وہ وقت بڑا قابل, وہ منظر بڑا قابل دید تھا. اتنے بڑے ذمہ دار کے بیوی بچوں کو پکڑ کر جب گھر سے باہر پھینکا گیا. یہ حضرات ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کی تقلید کی اور جو ان کے پیچھے لگے اور چلتے رہے. اللہ اللہ. قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں. حافظ ضامن صاحب شہید یوں سامنے آئے,
فرمانے لگے مولانا آج تو بندوبست ہے نا؟ ہم نے کہا ہم اگر کسی کے پاس سے گزریں گے نا تو ہمارا یہاں بندوبست کیا ہوں گے؟ ہے بندوبست ہے نا بھائی، گرم گرم جلیبیاں کھانے کا بندوبست ہے ہمارے یہاں۔ جب بھی بندوبست ہوگا کھانے کا پکانے کا، کبھی کبھی کھجلی اٹھتی ہے، کا گھر میں پکاتے پکاتے سارا سال گزر گیا، دریا پہ جا کے پکائیں گے، دریا پہ جا کے اور نہا نہا کے کھائیں گے۔ ساری عمر بے غسلے پن میں گزر گئی، یوں کہ نہا نہا کے کھائیں گے، بے غیرتی کے 100 راہ، جس راہ کو چل پڑے کوئی ادھر ہی چلو۔ فرمانے لگی مولانا کیا بندوبست ہے آج؟ فرمایا ہاں پکا پروگرام ہے، شاملی کے میدان میں انگریز گوروں سے جن کے پاس توپیں تھی، جن کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے، ارے یہ حضرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام بزرگ اور جرنیلی کے فرائض حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انجام دے رہے، توپوں کے سامنے یہ اللہ والے کھڑے۔ حضرت نانوتوی کے یہاں پیشانی کے قریب ہی گولی لگتی، خون کا پھمبارہ دور جا کے پڑا، حضرت نانوتوی زمین پہ بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی نے پوچھا مولانا کیا ہوا؟ عرض کی حضرت گولی لگی سر میں، خون کا پھمبارہ دور جا کے پڑا، میری نظر جواب دے گئی۔ ہائے ہائے تو اگر درود، میں یوں کہوں نا تقریر سے پہلے درود شریف پڑھ، تو رحیم یار خان والوں نے ہونٹ بند کر لیے، کبھی حضور کی ذات پہ درود پڑھنے سے کوئی گناہ معاف نہ ہو جائے۔ تمہیں درود پڑھنے کی توفیق نہیں، اور میرے گنگوہی کا عقیدہ دیکھ، ایمان دیکھ، یقین دیکھ، آگے بڑھے اور حضرت نانوتوی کے زخم پہ ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا۔ فرماتے ہیں نشان بھی نہیں رہا کہ گولی کہاں لگی تھی۔ تو ان حضرات نے قربانیاں دی ہیں۔ اور حافظ ضامن صاحب فرماتے تھے کہ میرا بڑا جی چاہتا ہے۔ حضرت جی کائے کو جی چاہ رہا ہے؟ فرمانے لگے میری تمنا یہ ہے اور گنگوہی تیری گود ہو، میرا سر ہو، تیری زبان ہو، خدا کا قرآن سورۃ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہو اور میں گولی کھا، میرا سینہ ہو، انگریز کی گولی ہو، اور اس حالت میں میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ بس کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ حافظ ضامن صاحب شہید کو گولی لگی اور فوراً حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی گود میں شہید ہو گئے۔ کتنے مرزا مظہر جانان شہید کی قبر سے جا کے پوچھو، حافظ ضامن صاحب شہید کی قبر سے جا کے پوچھو، مولانا شاہ اسماعیل شہید کی قبر سے جا کے پوچھو، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے جا کے پوچھو، ان کے لاکھوں شہداء سے جا کے پوچھو، اور تم نے کیوں اپنی جانوں کی بازی لگائی تھی؟ وہ کہیں گے ہم یہ پھیلانا چاہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی اشاعت کے لیے، نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ کے لیے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، بزرگان دین، صحابہ کرام اپنے اپنے وقت میں قربانیاں دیتے چلے آئے۔ علامہ ابن تیمیہ کا وہاں دمشق کی جیل کے منارے سے اعلان ہو رہا ہے، آیا جنازہ باہر، کئی ابو حنیفہ کا جنازہ باہر آ رہا ہے رحمہ اللہ، کئی امام مالک کو گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا جا رہا ہے۔ ہائے کسی شاگرد نے کہہ دیا حضرت روزانہ آپ عدالت میں جاتے ہیں، مسئلہ ایک ہی بتانے کے لیے، ایک دن بتانا ہوتا ہے، 2 دن بتانا، 4 دن بتانا، یہ روز روز آپ کو کیا عادت پڑ گئی گلے میں جوتوں کا ہار پہن کر آتے ہو؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں، جب میں واپس آتا ہوں گنبد خضرا کے قریب سے گزرتا ہوں، روضہ اقدس کے قریب سے گزرتا ہوں، مجھے روضہ اقدس کے اندر سے آواز آتی ہے او مالک تم نے میرے دین کے لیے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا، میں جنت الفردوس کے دروازے پہ یہاں کا ہار سیرا بنا ہوا لے کر تیرا انتظار کروں گا۔ جب مجھے یہ آواز آتی ہے مجھے لذت آتی ہے، اس لیے روزانہ جوتوں کا ہار پہننے جاتا ہوں۔ احمد بن حنبل کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، ارے 2 سال تک درے اس نے کیوں کھائے؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت بڑی اونچی شے ہے، اسے مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا شاہد ہے
سب نے دیکھا اور سب جانتے ہیں کہ ان حضرات کا مقصد قربانی دینے سے کیا ہوتا رہا، دولت کمانا نہیں۔ اگر یوں ہوتا، جنگ قادسیہ کی ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ ان حضرات نے دنیا کو اپنے یہاں کیا سمجھا؟ کبھی نیند تو نہیں آ گئی؟ جنگ قادسیہ میں مسلمان 22,000 اور جرجیل عیسائی 1.5 لاکھ۔ تو ایک تاریخ والے نے لکھا 1.5 لاکھ، ایک لکھتے 2.25 لاکھ۔ 2.25 لاکھ کا لشکر لے کے آیا 22,000 صحابہ کے مقابلے۔ مقابلہ ہوا۔ حضرت عبداللہ صحابی نام ہے، وہ امیر لشکر ہے۔ انہوں نے سیدنا عثمان غنی، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خط لکھا کہ حضرت کچھ تازہ دم کچھ جوانوں کی فوج اور بھیجو۔ سیدنا عثمان غنی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ایک نوجوانوں کی جماعت تیار کر کے بھیجی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب میں مقام جنگ پہ پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ امیر کو چاروں طرف سے مسلمانوں نے گھیرے میں لے رکھا، لڑائی ہو رہی ہے بڑی سخت، بڑی تشدد کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ تو میں نے ایک صحابی سے پوچھا، کیوں بھئی امیر لشکر تو آگے آگے ہوا کرتا ہے، یہ پیچھے کیوں کر رکھا ہے تم نے اپنے، اس کی حفاظت کیوں اتنی ہو رہی ہے؟ اس نے بتایا کہ عیسائی بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کا جو جرنیل کرنیل عبداللہ ہے، جو اس کا سر لا کے دے گا اسے 2 لاکھ دینار انعام میں دوں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کروں گا۔ اس لیے عیسائی دولت کے لیے اچھل رہے ہیں، ہم اپنے امیر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر اس گھیرے کو توڑ کر حضرت عبداللہ جو امیر لشکر تھے ان کے قریب پہنچے اور کان میں کوئی بات کہی۔ امیر لشکر نے بھی کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ جو عیسائی جرجیل کا سر ہمیں لا کے دے اس کو 2 لاکھ دینار ہم مسلمان انعام دیں گے، اور اس کی لڑکی کو جو ہم گرفتار کریں گے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اب جوش آ گیا مسلمانوں میں بھی اور زیادہ بڑھ گیا، ادھر عیسائی جوش پہ آئے، ادھر 2.25 لاکھ، ادھر 22,000۔ عبداللہ بن زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا بھانجا، اسما بنت ابو بکر کا بیٹا، اور جس کی ماں نے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں چنیوں اکٹھی کیوں، شام کو کوٹ کر ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر پی جاتی ہو، اور ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہو، اس کا بیٹا کتنا بڑا بہادر ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے ایک ضرب کاری لگائی اور جرجیل بادشاہ تک پہنچ گئے، اس کا سر کاٹا اور نیزے پہ رکھ کر کے فوراً مسلمانوں کے میدان میں آ گئے کہ یہ لیجئے عیسائی بادشاہ کا سر میں نے حاضر کر دیا ہے۔ چنانچہ عیسائی بھاگ گئے اور اس کی لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر کے خیمے میں بڑے بڑے مسلمان جرنیل کرنیل، بڑے بڑے مسلمان صحابی، بڑے بڑے اجلہ صحابہ مبارکباد دینے گئے، مال غنیمت میں سے 2 لاکھ دینار ساتھ لے کے گئے۔ عیسائی کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسینہ جمیلہ ہے، اسے بھی ساتھ لے کے گئے۔ عبداللہ بن زبیر یہ لڑکی بھی حاضر ہے، یہ 2 لاکھ دینار بھی حاضر ہے، یہ تیرا انعام ہے، جو ہم نے اعلان کیا تھا یہ وہ انعام ہے۔ عبداللہ بن زبیر اپنے خیمے سے باہر آئے اور یوں آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگے، او مسلمانوں، ان 2 لاکھ کو بیت المال میں داخل کرو، آئندہ کسی وقت میں کام آئے گا، اور یہ لڑکی کسی ایسے مسلمان کو دے دو جس کے پاس بیوی نہ ہو۔ میں نے تمام کاروبار، یہ تمام شجاعت کا کارنامہ اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ جزاک اللہ ویورس، ماشاءاللہ ابھی آپ نے تقریر سماعت کی
مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا شان صحابہ اور علماء دیوبند، علماء پاکستان اور ہندوستان کے ایمان کی جرت، بہادری اور ان کی قربانی، صحابہ کرام کیسے مضبوط ایمان والے تھے، جتنی تکلیفیں ہوئیں وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ اور ہمارے علماء کرام بھی دیکھ لیں، آپ نے بیان ابھی سنا، کتنے مضبوط ایمان والے تھے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب مسلمانوں کو ایسی استقامت، ایسا ایمان عطا فرمائے۔ اور ہماری ویڈیو کو، ہمارے چینل کو نئے دوست سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا انشاءاللہ۔ ابھی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، سدا سلامت رہیں۔